بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں حکیم لقمان بھی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا تھا۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، ہر آئین ہم نے دی ہے لقمان کو حکمت۔ حضرت لقمان کی حکمت سے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی فائدہ پہنچا تھا۔ لقمان حکیم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سیاہ فام قوم حبشی سے تعلق رکھتے تھے۔ عرب یا بنی اسرائیل کے کسی رئیس شخص کے ہاں غلام تھے اور ان کے علاوہ ان کے آقا کا ایک اور بھی غلام تھا۔ چنانچہ ایک دن وہ اپنے آقا کی کوئی چیز چرا کر کھا گیا۔ اس شخص نے دونوں پر شک کیا اور باعث تحس کی کہ چور کون ہے۔ تب حکیم لقمان نے کہا، میرے آقا، آپ ہم دونوں کو گرم پانی سے قے کروائیں، بس جس نے وہ چیز کھائی ہوگی ساری نکل آئے گی۔ تب خواجہ نے دونوں کو گرم پانی سے قے دلوائی، بس جو دوسرا غلام تھا اس کے منہ سے وہ چیز نکل آئی۔ خواجہ نے لقمان کی اس حکمت پر آفریدہ کی اور انہیں آزاد کر دیا۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ حکیم لقمان کا آقا ان سے بہت محبت کرتا تھا اور کھانے پینے کی جو بھی چیز لاتا اس میں لقمان کا بھی حصہ کرتا۔ اس طرح ایک مرتبہ آپ کا آقا کہیں سے تربوز لے کر آیا اور ان میں سے ایک تربوز حکیم لقمان کو کھانے کو دیا۔ آپ وہاں بیٹھ کر اس تربوز کو توڑ کر کھانے لگے اور ہر بار تربوز کا ٹکڑا منہ میں رکھتے تو اس کی مٹھاس اور شیرینی کی بہت تعریف کرتے۔ آقا سے نہ رہا گیا تو اس نے حکیم لقمان سے کہا کہ مجھے بھی چکھاؤ کہ میں بھی اس کی مٹھاس سے لطف انداز ہونا چاہتا ہوں۔ اگرچہ لقمان نے انہیں باز رکھا چاہا لیکن وہ مس رہا تھا، وہ بھی چکھنا چاہتا تھا۔ عرض جب اس نے اس ٹکڑا اٹھا کر منہ میں رکھا تو انتہائی کڑوا پایا اور اس کے بد ذائقے ہونے کی وجہ سے فوراً باہر تھوک دیا۔ اور پھر لقمان حکیم سے مخاطب ہو کر کہا، اے لقمان، تو اس قدر کڑوا اور بے ذائقہ چیز کو میٹھا اور لطف اندوز کہہ رہا تھا اور کس قدر رقابت اور دل جوئی کے ساتھ کھا رہا تھا۔ تجھے چاہیے تھا مجھے اس بارے میں بتائے کہ میں تجھے کوئی اور تربوز اس کی جگہ دیتا۔ تب حضرت لقمان نے فرمایا، اے آقا، میں نے تمہارے ہاتھ سے انتہائی لذیذ اور ذائقے دار چیزیں کھائی ہیں، بس ان میں سے اگر ایک چیز بد ذائقہ آ گئی تو مجھ پر واجب تھا کہ صبر شکر کر کے کھا لیتا، اور اگر میں اس کے بد ذائقے اور کڑوا ہونے پر وویلا کرتا تو یہ ناشکری ہونی تھی۔ ان تمام نعمتوں کی جو لذیذ اور ذائقے دار میں نے تمہارے دسترخوان سے کھائیں۔ حضرت لقمان کی یہ بات سن کر ان کا آقا بہت خوش ہوا اور ان کی عقل و دانش اور علم حکمت کی داد دی اور انہیں آزاد کر دیا۔ واللہ عالم، آزاد ہونے کے بعد ان کو علم حکمت اور تہذیب اخلاق حاصل ہوا۔ ایک دن ان کے قبیلے کے وقت ایک فرشتہ بحکم ربی ان کے پاس آیا اور آ کر کہا، اے لقمان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو زمین پر خلافت کروں، یعنی نبوت عطا فرماؤں گا۔ تب لقمان نے کہا، مجھ سے خلافت نہ ہو سکے گی، کیونکہ اگر حق نہ پہنچا سکا تو خدا کے آگے کیا جواب دوں گا، اور اگر لوگوں کے لیے تمین ہونا لازمی ہے۔ چنانچہ ملائکہ ان کی یہ حکمت بڑی باتیں اور حسن تہذیب لے کر چلے گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار سونپا کہ علم حکمت اور نبوت میں سے جس کو چاہو اپنے لیے چن لے۔ تب لقمان حکیم نے اپنے لیے علم حکمت کو چن کر بروز قیامت اس پر کوئی پوچھ نہیں ہوگی، بس ایک رات میں عطا کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مطیع ہونا۔ چنانچہ حضرت لقمان نے نبوت کی بجائے اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو نیند کی حالت میں اچانک حکمت عطا کر دی تھی۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو، جن کا نام انیم تھا، چند نصیحتیں فرمائی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ لقمان میں ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی دوسری نصیحتیں آپ نے فرمائی جو تفسیر کی کتابوں میں مذکر ہیں، مشہور ہیں۔ آپ درزی کا پیشہ رکھتے تھے اور زیادہ نے کہا کہ آپ ایک اسرائیلی کے پاس غلام تھے اور ان کی بکریاں چراتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ حکمت کی باتیں بتا رہے تھے تو کسی نے دیکھ کر کہا، اے لقمان، کیا تم فلاں چرواہے نہیں ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ
کیوں نہیں، میں یقیناً وہی چرواہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ حکمت کے اس مرتبے پر کس طرح فائز ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ باتوں میں سچائی اور امانتوں کی ادائیگی اور بیکار باتوں سے پرہیز کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھ پر یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں آپ کے نام سے موسوم ایک سورت لقمان موجود ہے، جس میں آپ کے اپنے بیٹے کو چند حکمت آزمائی نصیحت کا ذکر کیا گیا، یہ کہ بیٹا اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اگرچہ کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ خود کسی پتھر میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، اسے اللہ تعالیٰ کے لا حاضری کریں گے۔ اور یہ کہا کہ بیٹا نماز پڑھا کر اور اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہے، برے کاموں سے منع کرتے رہے، اور جو بھی مصیبت تم پر آئے اس پر صبر کرنا، جو بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنا سراو نہ پھیلانا، زمین پر اترا کر اور اکڑ کر نہ چلنا، بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی آواز کو پست کر، بے شک آوازوں میں سب سے بڑی اور آواز گدھے کی ہے۔ اور بعض نے کہا کہ حکیم لقمان کا بیٹا جب اس تجارت پر جانے کے لیے اجازت مانگنے آیا کہ ابا جان میں تجارت کے باعث سفر پر جانا چاہتا ہوں، تب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرمائی جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ یہ اس ایک طرح سے انہوں نے اپنی طرف سے بیٹے کو اسباب سفر مہیا کیا، جہاں بھی جاؤ ان باتوں پر عمل کرتے رہو، اور پھر فرمایا کہ جب اسباب سفر تیار کر کے چلو تو میرے پاس سے ہوتے جاؤ، میں تمہیں رہنمائی کے لیے تمہیں کچھ باتیں بتانی ہیں۔ چنانچہ حکیم لقمان کا بیٹا جب سفر باندھ چکا تو دوبارہ اپنے والد یعنی حکیم لقمان کی خدمت میں حاضر ہوا۔